یہاں آپ کے باپ کو 2 لفظوں میں خراج تحسین ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں. میزبان محفل عمر شریف صاحب تشریف فرما ہے. ہم محافل کرنا چاہتے تھے عنوان تھا جہیز کی شرعی حیثیت. آپ یقین مانیے میں کسی پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں صرف آپ کے والد محترم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ جملے کہنا چاہتا ہوں. پورے ضلع گجرات میں ہمیں کسی نے اس موضوع پہ گفتگو کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا. اور پھر ان کے والد محترم حضرت علامہ لیاقت نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منصب دیا اور بہت سے نوجوانوں سے، بہت سے بزرگوں سے، بہت لوگوں کو جہیز کی شرعی حیثیت کے بارے میں بتایا. یہ آج ان کے بیٹے ہیں. ہماری خوشبختی ہے کہ انہوں نے اپنے خون میں دین اسلام کو آگے کنورٹ کیا. یہ بیٹے ہیں، یہ اولاد ہے جو صدقہ جاریہ ہے جس پہ فخر کیا جا سکتا ہے. بلا تقریر میں دعوت سخن دے رہا ہوں. ایک اعلان سماعت فرما لیں سوری آپ کی تربیتی نشست میں. 30 جنوری بروز ہفتہ، یہ جو 30 جنوری بروز ہفتہ بمقام دی ایجوکیٹر بارادری کیمپس، یعنی ایک ہفتہ آج ہے جو اگلا ہفتہ ہے. بارادری کیمپس ایجوکیٹر میں اسی سلسلے میں یہ جو محافلیں ہو رہی ہیں ان میں مرکزی محفل بسلسلہ ختم یوم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منعقد ہو رہی ہے. ٹھیک 10 بجے محفل شروع ہوگی. محفل میں دن کو محفل میں خصوصی آمد قاسم فیضان شریف اور شریف جانشین فخر المشاہد حضرت صاحبزادہ حافظ وزیر احمد جناب دامت برکاتہ عالیہ والقدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرف اور شریف کی آمد ہوگی. آپ ان کی گفتگو بھی سماعت فرمائیں گے، زیارت بھی کریں گے. ولی اقامت کی زیارت بھی عبادت ہے. دیگر خطابات بھی ہوں گے جن میں حضرت علامہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب، نوجوان مدنی اسکالر پیر محمد ظہیر الدین موزنی صاحب قمر العلوم، آپ کے خطابات ہوں گے. نعت خواں حضرات بھی ہوں گے. ٹھیک 10 بجے صبح محفل شروع ہو جائے گی. آپ سب کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں. دوسرے لنگر کا وسیع انتظام ہے، کوئی سی قسم کے فکر میں کوئی دیر والی نہیں بات. انشاءاللہ ہم سب وہاں اکٹھے ہوں گے 30 جنوری بروز ہفتہ یہ ایجوکیٹر بارادری کا کل صبح 10 بجے. تو میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر حسانی دامت برکاتہ عالیہ سے کہ آپ اپنے واعظ کا آغاز فرمائیں. جوانوں سے التماس ہے بچوں کے درمیان بیٹھیں. اگر کوئی 2-4 بندے بڑے بچوں کے درمیان بیٹھے ہوں گے تو بچے باتیں نہیں کریں گے. ادھر جڑے بڑے بندے نے ادھر اگے آ جاؤ تو سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. اگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. اور دور بیٹھے جڑے دروازے کول ایتھے اگے آ جانے کیمرے دے کول کر کے تھوڑا پتر پیچھے ہو جائے، تھوڑا پیچھے ہو جائے. اینڈ جنہاں وچ بہ جاؤ نا 1-2 بندہ تواڈے احتراماً انشاءاللہ ڈسٹربنس نہیں ہوئی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاة والسلام عليك يا اللہ کریم جل مجدہ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء محبوب کبریا آپ کا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عرض ہے معزز علماء کرام نعت خانہ نشین نثار ضلع گجرات کے نقابہ میں استاد خطیب محترم جناب خاور بشیر بٹ صاحب خلیفہ مجاز آستانہ علیہ شرف پور شریف جناب محترم شہزاد شفیع مجددی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ماہر تعلیم پروفیسر خالد بشیر صاحب اور دیگر معزز دوست احباب میرے بزرگ جو اس جامعہ مسجد میں تشریف فرما ہے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بطور ایک طالب علم تھوڑا سا سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ کریم جل مجدہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مجیدہ بلا تمہید بات شروع کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مجیدہ کا ایک جملہ تلاوت کیا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے۔ کوشش کروں گا کہ مختصر اور آسان الفاظ میں بات آپ تک پہنچا سکوں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب کہ وہ غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اس کے صاحب نے اس سے کہا، جب اس کے صاحب نے اس سے کہا، جب اس کے ساتھی نے اس سے کہا، کس کو؟ ثانیس نے، دو میں سے دوسرے کو، دو میں سے دوسرے کو جب اس کے صاحب نے کہا لا تحزن، غم نہ کر، کیا نہ کر؟ غم نہ کر۔ حضرات گرامی قدر، بیٹا اداس ہوتا ہے، باپ کہتا ہے پریشان نہ ہو، سبحان اللہ، بیٹا پریشان ہوتا ہے، باپ کہتا ہے غم نہ کر، پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ نہیں، میں، باپ کہتا ہے بیٹے کو میں تیرے ساتھ ہوں، تو غم نہ کر۔ حضرات گرامی قدر،
کہہ کون رہا ہے، کہہ کس کو رہا ہے اور کہہ کس کا رہا ہے؟ اللہ کریم جل وجہہ کا پیارا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے یار غار کو ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے یار غار، اے میرے دوست، اے میرے صاحب، اے میرے ساتھی، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، علماء نے، مفسرین کرام نے جب اس آیہ مجیدہ کے اس جملے کی تفسیر لکھی، علماء نے اس بات کو نقل فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم کیا تھا؟ کس غم کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے نکلے ہجرت کے لیے مدینہ کی جانب، غار ثور میں کچھ راتیں گزاری، جب راتیں غار ثور میں گزار رہے تھے، پیچھے مشرکین مکہ کے کافر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ اعلانات ہوئے کہ جو بندہ سیدنا صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے لائے گا، زندہ یا نعوذ باللہ من ذالک مردہ، کسی انداز میں جو بندہ ان دونوں کو ڈھونڈ کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام کو ملیں گے۔ کتنے؟ 100 سرخ اونٹ۔ اس وقت اونٹ کی سب سے نایاب اور مہنگی نسل، سب سے نایاب اور سب سے مہنگی نسل 100 سرخ اونٹ اس کو انعام دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، جب یہ انعام کا لالچ لوگوں نے سنا، لوگ بھی نکلے، کافر وہ جو راستہ دکھاتے ہیں کھوجی، وہ کھوجی ساتھ لیے، کھوجی ساتھ لے کر وہ نقش قدم کو دیکھتے ہوئے جب وہ غار ثور تک پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور سیدنا صدیق اکبر غار ثور کے اندر موجود ہے۔ غار ثور کی حالت کچھ اس طرح ہے کہ اگر اس غار میں جھک کر دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ غار میں کیا ہے، اگر تھوڑا سا جھک کر دیکھا جائے غار کے اندر تو نظر آتا ہے کہ غار میں ہے کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ جب غار میں آپ داخل ہوئے، اس سے پہلے میں تھوڑی سی غم میں بات کر رہا ہوں کہ غم کیا تھا، غم کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پہ پہنچے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے میں غار میں جاؤں؟ آپ غار میں گئے، غار کی جا کر صفائی کی۔ غار چونکہ کافی پرانا ہے اور کافی پرانا غار کافی عرصے سے بند پڑا ہے، کوئی گیا نہیں، کوئی آیا نہیں، یہ حالت ہے۔ جب وہ غار کے اندر گئے، غار کو صاف کیا، غار میں سوراخ ہے، برد سنوبری چادر ہے آپ کے پاس، اس وقت کی سب سے قیمتی چادر۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ایک اور بات کا خیال رہے کہ آپ مکے کے تاجر تھے، مکے کے تاجر، اور یہ بات مکے میں مشہور تھی، اگر کسی کو نفع چاہیے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل جائے، آپ کے ساتھ مل کے کاروبار کرے، کیونکہ آپ جس چیز کو ہاتھ لگاتے وہ سونا بن جاتی، آپ جس چیز پر ہاتھ ڈالتے، آپ جس چیز کو خریدتے
ایسا کمال کا تاجر کہ وہ اس وقت بھی 40,000 دینار لے کے نکلتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے 40,000 دینار. اگر آج ہمیں 40,000 دینار مل جائیں تو ہم چھلانگے مارے. اتنی رقم آج ہمیں ملی ہے. اس وقت آج سے تقریباً 1450 سال پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 دینار لے کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم سفر بنے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا، آپ غار میں گئے، غار میں جا کر وہ چادر کے ٹکڑے کیے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے. وہ ٹکڑے لے کر غار کے سوراخوں کو بند کیا گیا. غار کے جب سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ بچ گیا. اس پہ اپنی ایڑی رکھی، ایڑی رکھ کر آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار تیار ہے، اندر آئیے. شرف بخشیے غار کو کہ یہ غار آپ کی منتظر ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہوئے، غار صاف، وہ سوراخ آپ نے چادر سے بند کر دیے. وہ تمام معاملہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے. یہاں پہ غم یہ ہے کہ ان سوراخوں سے کوئی ایذا دینے والی چیز اندر نہ آئے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دے سکے. ایک ہے اس پہ اپنی ایڑی رکھی. جب ایڑی رکھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے کے آئے. ادھر مشرکین مکہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے. کھوجی ان کافروں کو غار کے منہ کے اوپر لے کے آیا. کھوجی کھوج لگاتا لگاتا کافروں کو غار کے منہ کے اوپر لے آیا اور آ کر کہا کہ تمہارا مقصود یہاں ہے. یہ بات اس نے کہی، تمہارا مقصود یہاں ہے. جس مقصد کے لیے تم مجھے لے کے آئے ہو، جس بندے کو ڈھونڈنے کا تم نے مجھے کہا ہے، وہ بندہ یہی ہے. کافر کہنے لگے، مکے کے سردار کہنے لگے تو تیرا دماغ خراب ہے. اللہ کریم جل مجدہ نے آیا مجیدہ کا اگلا جملہ ارشاد فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. ہم نے ان کی ایسے مدد فرمائی، ہم نے ان کی ایسے مدد فرمائی، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکر کے ساتھ مدد فرمائی جو انہیں نظر نہیں آیا. لم تروہا، جو انہیں نظر نہیں آیا. لشکر تھا. وہ لشکر کیا تھا؟ مفسرین کرام نے لکھا، ایک کبوتری نے انڈے دیے، اللہ کریم نے اس کو لشکر کہا. کبوتری کے انڈوں کو لشکر کہا. مکڑی، ہم جسے بڑا کمزور اور بڑا لاچار، ہم جسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ مکڑی، اس نے جالا بنا. 1 یا 2 گھنٹے میں جالا نہیں بنا جاتا. اگر ایک جگہ پر 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے صفائی نہ ہو، اگر صفائی نہ ہو تب جالا بنا جاتا ہے، اتنی دیر لگتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کریم نے حفاظت کس انداز میں فرمائی. مکڑی کو حکم دیا کہ اے مکڑی جالا بن فوراً، جلدی، جلد سے جلد، جتنی جلدی ممکن ہے. جالا بنا گیا. کبوتری نے انڈے دیے اور ایک چھوٹا سا جھاڑی نما سا درخت وہاں پہ لگا دیا گیا. اللہ کریم ہے نا، اللہ کریم جو چاہے کرے سے، جو چاہے کرے. اس سے کوئی بندہ سوال کرنے والا نہیں، اس سے کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں. اے اللہ تو نے ایسے کیوں کیا؟
ایسے کرنا چاہیے تھا، ایسا معاملہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کریم کی مرضی ہے۔ اللہ کریم نے ایک بچے کو پیدا فرمایا، اس 10 سال لگے وہ تھوڑا بڑا ہوا، پھر 10 سال لگے وہ جوان ہوا، پھر 20 سال گزرے وہ بوڑھا ہو گیا۔ یہ اللہ کریم کے فیصلے ہیں۔ اللہ کریم چاہے تو یکدم ایک بندہ پیدا ہو، اسی لمحے جوان ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد آ گئی۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی ہے، اللہ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک ماں ایک بیٹے کو، اپنی اولاد کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھے، پھر وہ تکلیف سے اسے جنے، پھر وہ 2 سال دودھ پیے؟ یہ باتیں ضروری ہیں؟ اللہ کریم جل وجلہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ ادھر دیکھ۔ موسیٰ دیکھنے لگے، ایک درخت سے ایک بچہ گرا، ادھر بھاگ گیا۔ دوسرے درخت سے ایک بچہ گرا، ادھر بھاگ گیا۔ پھر تیسرے درخت سے بچہ گرا، ادھر بھاگ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ یہ تو گرے ہیں، اپنی اپنی موج میں، اپنی اپنی مستی میں، کسی کو کسی کا کوئی پتہ نہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، مختصر بات عرض کر رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، اے اللہ تیریاں تو ہی جانتا، تیری باتیں تو ہی جانے کہ کیا معاملات ہیں۔ میں نے تو بس ایک سوال کر دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کریم ہے، اللہ کریم کے معاملات ہیں، اس کے کام ہیں، وہ جس انداز سے چاہے کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ درخت بھی اگایا، جالی مکڑی نے جالا بھی لگایا، کبوتری نے وہاں پہ انڈے بھی دیے۔ یہ نہ دکھنے والا لشکر، یہ تھا لشکر۔ اللہ کریم کہہ رہا یہ تھا ایک لشکر، لیکن یہ انہیں لشکر لگ نہیں رہا تھا، یہ انہیں لشکر نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب یہ باتیں اللہ کریم جل وجلہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی لم تروہا، جو انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اس لشکر کے ساتھ جب ہم نے ان کی مدد فرمائی، تو جب اس کھوجی نے کہا کہ دیکھو تمہارا مقصود اندر ہے، کافر سردار کہنے لگے تیرا دماغ خراب ہے، یہ جالا، یہ جو جالا ہمیں نظر آ رہا ہے، مکڑی کا جالا، یہ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا ہے۔ یہ جالا آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا ہے، اور تو کہتا ہے وہ اندر ہے۔ کیا وہ سچ رہا تھا؟ اپنے علم کے مطابق، جو اسے علم تھا، جو اس کی کھوجی تربیت تھی، اس تربیت کے لحاظ سے وہ کہہ ٹھیک رہا تھا کہ تمہارا مقصود اندر ہے، لیکن کافر کہنے لگے خدا کا خوف کر، یہ جالا آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہے، اگر وہ اندر جاتے یہ جالا ٹوٹ جاتا۔ جالا برقرار ہے، اگر وہ اندر جاتے یہ جو انڈے پڑے ہیں یہ انڈے ٹوٹ جاتے، اگر وہ اندر جاتے یہ جو درخت لگا ہے یہ درخت ہی ٹوٹ جاتا۔ کچھ بھی نہیں، ایویں بات کر رہا ہے، کوئی اور دیکھ۔ مفسرین کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی، نقل فرمائی ہے کہ جب وہ لوگ باہر باتیں کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر بیٹھے، سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر بیٹھے، اس بات پر پریشان تھے۔ سیدنا صدیق اکبر پریشان تھے، انہیں اس بات کا غم تھا کہ اگر انہوں نے جھک کے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، انہیں اپنی جان کا غم نہیں تھا، اپنے مال کا غم نہیں تھا۔ اگر اپنے مال کا غم ہوتا تو گھر سے 40,000 دینار لے کے نہ نکلتے۔ اگر انہیں اپنی جان کا غم ہوتا تو آپ کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے۔ دارالندوہ میں یہ میٹنگ ہوئی ہے، کافروں نے یہ میٹنگ کی ہے کہ انہیں قتل کر دو، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دو، یہ میٹنگ ہے، یہ ایک فیصلہ ہے کافروں کا۔ انہیں پتا ہے کہ اگر میں ساتھ جا رہا ہوں میری جان کو بھی جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے،
لیکن اپنی جان کا ڈر نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکر تھی کہ کہیں آپ کو کچھ نہ ہو جائے. اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور ساری رات وہاں پہ بیٹھے, ساری رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی. یہ عبادت. آپ لوگوں نے محترم جناب شہزاد شفیق صاحب سے اور خاور بشیر بھٹ صاحب بیٹھے ہیں, آپ نے بات کی کہ حضرت امیر المرتضیٰ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک ظاہری حیات رہے, سیدنا صدیق اکبر جب بھی آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے, آپ کی نظریں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے نہ ہٹتی. جتنی دیر اس بارگاہ میں بیٹھے رہتے, نظریں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پہ. جب آپ نے ظاہری وصال فرمایا, وصال کے بعد جب آپ کہیں جمع ہوتے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نگاہیں ہیں, جو نظریں ہیں, وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے چہرے پہ. وصال سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, وصال کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں, آپ کی نظریں آپ کے چہرے پہ جمی رہتی. سوال کیا گیا, ایک بندے نے سوال کیا, اے امیر المومنین کیا بات ہے, آپ ہر وقت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں, آپ ہر وقت جب بھی ہم نے دیکھا آپ علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی نظریں علی کے چہرے پہ جمی ہوئی ہیں. تو جناب امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا, میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضرات گرامی قدر, آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں؟ نسبت ہے. کمال کیا ہے؟ نسبت کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے. آپ کا ارشاد ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. قیامت آ سکتی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. جس طرح قرآن جھوٹا نہیں, نبی کا فرمان بھی جھوٹا نہیں. کچھ بھی ہو جائے, نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے میں علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں, عبادت کرتا ہوں. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر, وہ راتیں جو 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پہ گزاری غار ثور میں, آپ کا بیٹا سارے دن مکے گھومتا ہے, خبریں اکٹھی کرتا, سنتا فلاں نے کیا کہا, فلاں نے کیا کہا, فلاں نے کیا کہا. وہ خبریں ساری جمع کر کے شام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسماء بنت ابو بکر سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کھانا لے کر بارگاہ رسالت میں, آپ کا غلام جو بکریاں چراتا ہے, وہ بکریاں چراتا چراتا عصر کے وقت وہاں پہ دودھ دھویا, دودھ پلایا, واپس آیا. وہ 3 دن صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں, پورا خاندان, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کا غلام, سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. حضرات گرامی قدر, پورا خاندان اپنی جان کی فکر کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے. ادھر باپ بوڑھا ہے, آنکھیں کوئی نہیں, نظر نہیں آتا,
باپ نے کہا بیٹی تیرا باپ بڑا ظالم ہے. حضرت ابی قحافہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے باپ نے اپنی پوتی سے کہا, سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی سے کہا تیرا باپ بڑا ظالم ہے. ابا جان کیا ہوا؟ سب کچھ ساتھ لے گیا, ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا. حضرات گرامی قدر, خاندان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خدمات, آپ اس خاندان کی خدمات دین کے لیے سماعت فرمائے. تیرا باپ بڑا ظالم ہے, ہمارے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گیا. آپ کی بیٹی اٹھی, جہاں پہ وہ درم دینار رکھے ہوتے تھے جس جگہ پہ, وہاں پہ لا کر کچھ روڑے کنکریاں وہ رکھی, کنکریوں کے اوپر کپڑا دیا. باپ کو اپنے دادا کو اٹھا کے لے کے آئی, لے کے آ کے کہا یہ دیکھیں, ہاتھ لگائے, دیکھیں ہمارا باپ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گیا ہے. ابو جہل پوچھنے کے لیے آیا, بیٹی نے کہا ہمیں نہیں پتا. ابو جہل نے تھپڑ مارا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو, مارا کہ تو جھوٹ بولتی ہے. حضرات گرامی قدر, کسی نے اپنی زبان نہیں کھولی کہ وہ گئے کدھر ہیں, وہ گئے کدھر ہیں. حضرات گرامی قدر 3 راتیں وہ اس مقام پر ٹھہرے, 3 راتیں 3 دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے. ادھر حضرت علی حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر رسول پر آرام فرمائے. نبی کا فرمان کس طرح مانا جانا چاہیے وہ ہمیں بتایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اطاعت رسول ہوتی کیا ہے وہ ہمیں بتایا حضرت شیر خدا نے. جب صبح اٹھے, بعد میں کسی نے سوال کیا, اے علی ایک بات تو بتائیں. کیا ہے بات؟ یہ ہے, سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ایک بات ارشاد فرمائیں کہ اس رات, جس رات آپ کو بھی پتا تھا کہ باہر ننگی تلواریں اس انتظار میں اپنے میان میں نہیں جا رہی کہ یہاں سے رسول اللہ نے باہر نکلنا ہے, ہم نے انہیں آج نعوذ باللہ قتل کرنا ہے. قتل کے ارادے سے کئی بندے باہر موجود ہیں اور آپ اندر سو رہے تھے, آپ اندر سو رہے تھے. آپ کو ڈر نہیں لگا؟ حضرت علی المرتضیٰ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اے سوال کرنے والے سن, اگر ساری زندگی میں اگر مجھے کبھی سکون کی نیند آئی ہے تو وہ ایک رات ہے. وہ ایک رات کہ جس رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, اے علی آج رات بستر پہ سو جا. الفاظ پر غور کرنا ہے, جملوں پر غور کرنا ہے. اے علی آج بستر پہ سو جا. میں بستر پہ سو گیا. آپ نے فرمایا تھا صبح تم اٹھنا, مجھے یقین ہو گیا کہ اس رات مجھے موت نہیں آئے گی. ہم بھی وصیت کرتے ہیں, ہم بھی باتیں کرتے ہیں, ہم بھی اپنے بیٹوں کو اپنے بانو بتیجوں کو یہ بات کہتے ہیں صبح اٹھ کے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا, لیکن موت کا ڈر تو برقرار ہے, موت کا تو نہیں پتا. لیکن حضرت علی المرتضیٰ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس پر یقین ہو گیا آج کچھ بھی ہو جائے آج مجھے موت نہیں آئے گی, صبح میں نے لازمی اٹھنا ہے. پھر ارشاد فرمایا, مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے یہ امانتیں واپس کرنی ہے. آپ نے جب یہ جملہ کہا مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ میں نے صبح اٹھنا بھی ہے, اٹھ کر یہ جو امانتیں پڑی ہیں یہ امانتیں میں نے ان کے حقداروں تک واپس پہنچانی ہیں. جب تک یہ امانتیں میں واپس نہیں پہنچا لیتا اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی. پھر
پھر ارشاد فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی پھر تم اس طرح کرنا، یہاں سے نکلنا مدینے آ جانا، یہاں سے نکلنا مدینے آ جانا۔ حضرات گرامی قدر حضرت علی المرتضیٰ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ مجھے مدینے تک کچھ نہیں ہوگا، میں مدینے جاؤں گا، مدینے پہنچوں گا، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل نہیں لیتا اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ وہی تو دن تھے جو میں نے بڑے پرسکون گزارے، موت سے بے خوف ہو کر، موت سے بے خوف ہو کر گزارے، ورنہ ہر وقت موت کا ڈر لگا رہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں موجود، خاندان صدیق اکبر خدمت میں مصروف، وہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ وہاں سے نکلے مدینے گئے، مدینے پہنچے، مدینے میں ایک رات ایسی آئی، حضرت ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما ہے، چاندنی رات ہے، ستارے جگمگ چمک رہے ہیں، ستاروں کی کثرت ہے، آسمان ستاروں سے بھرا پڑا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان ستاروں سے بھرا پڑا ہے، ارشاد فرمائیے کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ میں بات وہیں پہ لے کے جا رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر غار میں کیا کرتے ہیں؟ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت، اور کوئی کام نہیں کیا، صرف اور صرف چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، اس وقت اور کوئی کام نہیں کیا سوائے اس عبادت کے کہ صرف چہرہ مصطفیٰ ہے، اکیلی نظریں سیدنا صدیق اکبر کی ہیں اور کسی کی نظر نہیں، نظریں صرف سیدنا صدیق اکبر کی، اور چہرہ صرف حضور سید عالم، حضور سرور کونین، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ جب وہ چہرہ ایک ہے، نظریں دیکھنے والی بھی ایک ہیں، میں بات وہیں پہ لے کے جا رہا ہوں۔ ادھر سوال ہوتا ہے، ارشاد فرمائیے کیا ایسا کوئی بندہ ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ کوئی ایک بندہ؟ جواب ملا، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ ہاں، میری امت کا ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، ایک بندہ، وہ کون؟ فرمایا عمر۔ کون؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس امت کا ایک فرد کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ناپنے والے وہ لوگ جو ترازو لے جاتے ہیں، اپنا علم ناپا نہیں جاتا، اپنے علم کا پتہ نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو ناپنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ اس وقت کون سے جبریل امی آئے تھے؟ کس نے آ کے بتایا تھا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ آسمان کے ستارے گنے کس نے؟ آج تک سائنس تو گن نہیں سکی، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن آج تک سائنس گن نہیں سکی کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم دیکھے، سوال ہوا، سوچا نہیں، سوچتا ہوں، جبریل آتے ہیں پوچھتا ہوں،
نہیں، نہ ہی کہا جبریل آتے ہیں پوچھتا ہوں، نہ سوچنے کا کہا۔ ارشاد فرمایا عمر ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، این الحسنات ابی بکر، ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں، آپ کو پتا تھا کہ ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں، اس لیے یہ سوال نہیں کیا، سوال یہ ہوا این الحسنات، وہ نیکیاں کہاں ہیں، وہ نیکیاں کدھر گئی جو ابو بکر نے کی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ غم نہ کر، اس کی نیکیاں بھی یہی ہیں، کہیں نہیں گئی۔ عمر کی ساری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی سے بھی کم ہے، ابو بکر کی ایک نیکی پھر بھی زیادہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، ابو بکر۔ این الحسنات ابی بکر، ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ وہ نیکی علماء کرام نے لکھا وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ کوئی نماز تھی، وہ کوئی زکوٰۃ تھی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا؟ حالانکہ اللہ کی راہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا خرچ کیا کہ میں نے آپ حضرات کو یہ بات بتائی کہ جب مکے سے نکلے 40,000 دینار آپ کے پاس ہیں، اور جب آپ نے اس دنیا سے وصال فرمایا، آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو آپ کی وصیت سماعت فرمائیں۔ آپ نے وصیت کی کہ مجھے ان 2 چادروں میں جو میرے اوپر ہے، یہی 2 چادریں دھو کر انہی میں غسل دے کے انہی میں کفن دے کے مجھے دفنا دینا۔ امیری کی حالت، غریبی کی حالت آپ کے سامنے بہت خرچ کیا، اور یہی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی بارگاہ تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا ایک خواب ہے، میری ایک خواہش ہے کہ میرا مال ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ ہو، میرا مال ہو، خرچ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریں۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی کی زمین ریاض جنت، جسے ہم ریاض جنت کہتے ہیں، وہ مسجد کا وہ ٹکڑا جو پہلے دن مسجد نبوی کے لیے خریدا گیا، وہ آج بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نام پہ ہے، آج بھی انہی کے نام پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تھی، جگہ خریدنی تھی، جگہ خریدنے کے لیے وہ 2 شہزادے مدینے کے 2 بندے بیٹے یتیم وہ آئے، آ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جگہ ہم مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں، ہم مسجد کو دیتے ہیں، آپ یہاں مسجد تعمیر کریں، ہم نے آپ کو یہ جگہ دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، آپ یتیم ہیں، اور مجھے تو یتیموں کا ماوا کہتے ہیں، مجھے تو انہوں نے یتیم کہتے ہیں، میں تو یتیموں کی لاج رکھنے کے لیے آیا ہوں، اور آج اگر میں نے تمہاری لاج نہ رکھی تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی قیمت ہم دیں گے، تم اس کو بیچو۔ حضرات گرامی قدر، علماء نے یہاں پر ایک بات نقل فرمائی ہے، بات بڑی مزیدار ہے۔ علماء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں بیٹوں کو الگ کیا،
الگ کر کے ایک بات ارشاد فرمائی، یہ جگہ تمہاری ہے، تم اس جگہ کی قیمت زیادہ مانگنا۔ بات سمجھ نہیں ہے؟ اس جگہ کی قیمت زیادہ مانگنا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایک بندہ ایسا بتائیں جو ایک چیز خرید رہا ہو اور وہ خود کہے، خرید بھی خود رہا ہے اور خود کہے اس چیز کی قیمت ذرا زیادہ مانگنا، کوئی نہیں۔ جو بندہ چیز خریدتا ہے وہ جس سے خریدتا ہے اسے کہتا ہے یار اس کی قیمت کم کرو، اس کی قیمت کم کرو، میں نے موبائل لینا ہے 32,000 کا ہے، کم کرو 28 دے دو۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ زیادہ مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ مانگنا، زیادہ مانگنا۔ جب زیادہ مانگے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلہ آیا، یا رسول اللہ اس کی قیمت ہم دیتے ہیں۔ دوسرا قبیلہ آیا، ہم دیں گے۔ تیسرا قبیلہ آیا، ہم دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کی قیمت ہم دیں گے۔ یا رسول اللہ ہم کون ہیں؟ ہم سے کیا مراد ہے؟ آپ کے پاس تو پیسے کوئی نہیں، یہ ہم کون؟ ہم سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز دی، این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ ابو بکر اس کی قیمت دو۔ ہم سے مراد ابو بکر ہے، ہم سے مراد ابو بکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد یہ نہیں فرمایا اس کی قیمت میں دیتا ہوں، یہ اس کی قیمت ابو بکر دے گا۔ ہم کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، اے میرے ماننے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، یہ بات یاد رکھنا، مجھ سے کبھی ابو بکر کو جدا مت کرنا، ابو بکر کو کبھی مجھ سے جدا مت کرنا۔ اگر جدا کر دیا تو ہم ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جن کے مفہوم ہے حدیث پاک کا، جس بندے کا آپ نے کوئی احسان کا بدلہ دینا ہے وہ احسان کا بدلہ اتار لیا۔ احسان کا بدلہ، احسانات ہیں دین پر، آپ پر کچھ لوگوں کے احسانات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا، جس کسی کا بھی احسان تھا، کسی قسم کا احسان تھا، سب احسان میں نے اتار دیے، سب احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، الا ابو بکر، سوائے ابو بکر۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نے نہیں دیا۔ اللہ گرامی قدر، ایک سوال ہے میرا آپ حضرات سے، پڑھے لکھے افراد ہیں، اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہے بیٹا میں نے فلاں بندے کا کچھ دین تھا اس کا دے دیا، فلاں کا، یہ فلاں تیرا رشتہ دار ہے، یہ فلاں میرا دوست ہے، اس کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، اس کا خیال رکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو ہمیں سمجھ آیا، اس کا مطلب آپ حضرات اپنے ذہن کے مطابق ضرور سوچئے گا، لیکن جو ہمارے ذہن میں اس کا مطلب آتا ہے وہ آپ حضرات کے گوشت گزار ضرور کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب کے احسان، ان کے احسانات کا بدلہ میں نے اتار دیا ہے۔ اب سوائے ابو بکر کے احسانات ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا،
قیامت کے دن اللہ سے اس کے احسانات کا بدلہ چکاؤں گا، اللہ سے اس کا بدلہ لے کے دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، جس کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں اتارا، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ سے اس کا بدلہ لے کے دینا ہے، تو ہمیں یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، ہمیں یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے، جس کا بدلہ میں نے نہیں چکایا اللہ چکائے گا۔ انسان، اے میرے امتی، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، یہ بات یاد رکھنا، تم اس کے احسان کا بدلہ کیا چکاؤ گے؟ تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ابو بکر کا نام آئے اپنی آنکھیں جھکا لینا، جب ابو بکر کا نام آئے اس کے احسانات کا بدلہ یاد رکھنا کہ اس کے احسانات دین پر بھی ہے، اس کے احسانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے، اور ان احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ کریم نے دینا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک آخری بات قیامت کس دن کو کہتے ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ جب اللہ کریم ناراض ہوگا اس دن قیامت کا دن ہے۔ مختصر، جب اللہ کریم ناراض ہو جائے گا سارے بندوں سے، اس دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ پاک راضی ہوگا، اس دن قیامت کا دن ہے۔ اللہ پاک کی ناراضگی کا نام قیامت ہے۔ جب اللہ کریم ناراض ہوگا، اللہ کریم غصے میں ہوگا، قیامت برپا ہوگی، اللہ کریم اپنے عرش پہ اپنے مطابق جلوہ فرما ہوگا، اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوگا۔ کوئی بندہ اللہ کے سامنے جانے کو تیار نہیں۔ انبیاء کے پاس لوگ جاتے ہیں، انبیاء کہتے ہیں اور ڈھونڈو، کوئی دوسرا ڈھونڈو، کوئی دوسرے کے پاس جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالآخر، ہماری ابتدا بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہماری انتہا بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب آپ کی ذات ہوگی، آپ کی ذات کے پاس لوگ آئیں گے اور لوگ آ کر آپ سے سوال کریں گے۔ سوال کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ بڑے غصے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جا کر سجدے میں گر جائیں گے۔ آج جو سجدہ ہمیں کرا گزرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، مختصر بات کر رہا ہوں، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، اے میرے حبیب اپنا سر اٹھا، کیا مانگتا ہے مانگ، جو مانگے گا میں دوں گا۔ اللہ کریم جل مجدہ کی بارگاہ اقدس ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، اے اللہ قومیں تذبذب کا شکار ہے، سوچ رہی ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، اے اللہ حساب شروع کیا جائے، حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں کی، اے اللہ حساب شروع کیا جائے، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، اے میرے حبیب تو کہتا ہے حساب شروع کرو، اچھا چلو کرتے ہیں، لے کے آؤ اپنی امت کا ایک فرد، اپنی امت کا ایک فرد، ایک بندہ لے کے آؤ جس سے حساب کتاب شروع کیا جائے، جس سے حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کریم جل مجدہ کی بارگاہ اقدس ہے، بندہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے ہٹے، جا کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کہتا ہے حساب شروع کرنا ہے، اور اللہ کریم کا یہ بھی حکم ہے کہ ایک بندہ لے کے آؤ، اپنی امت کا ایک فرد لے کے آؤ،
جس سے حساب و کتاب کی ابتدا کی جائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کریم جل مجدہ کی بارگاہ اقدس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پکڑ کے لے کے آئیں گے۔ اے اللہ، میں اپنا ایک امتی لے کے آیا ہوں، اس سے حساب و کتاب کی ابتدا کی جائے، حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ اللہ کریم جانتا ہے کہ یہ کون ہے، اللہ کریم جانتا ہے، جاننے کے باوجود اللہ کریم سوال کرتا ہے۔ اللہ تو ویسے بھی جانتا ہے کہ اس کے اعمال کیا ہے، لیکن پھر بھی قیامت کا دن ہوگا، پھر بھی سوال و جواب ہوں گے دوسروں کو بتانے کے لیے۔ یہاں پر بھی اللہ کریم جانتا ہے کہ یہ کون ہے، پھر بھی اللہ کریم سوال کرتا ہے، تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ جب اللہ کریم سوال کرتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا ہے، میں ابو بکر، سبحان اللہ، میں آپ کے حبیب، آپ کے محبوب نبی کا امتی ابو بکر نام ہے میرا۔ حضرات گرامی قدر، جب یہ بات حضرت سیدنا صدیق اکبر کہیں گے، اپنا تعارف کرائیں گے، اپنا نام بتائیں گے، تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کیا کرنے آیا ہے؟ یا اللہ تو نے بلایا، حساب دینے کے لیے آیا ہوں، مجھے میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ حساب دے کے آ۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں تجھے حساب دینے کے لیے آیا ہوں، اے اللہ میرا حساب لے۔ اللہ کریم جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے، اے ابو بکر، تو نے ساری زندگی میرے محبوب کے ساتھ کبھی حساب و کتاب نہیں کیا، آج تیرے ساتھ حساب و کتاب کرتے مجھے حیا آتی ہے۔ سبحان اللہ، اے ابو بکر، تیرے ساتھ حساب و کتاب نہیں کرنا۔ حضرات گرامی قدر، وہ ابو بکر کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم کا غصہ قیامت کا دن ٹھنڈا ہوگا، وہ ہے خلیفہ حرب و سرا، خلیفہ سید المرسلین، خلیفہ بلا فصل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی بے شمار، یہ جو موضوع ہے بہت لمبا ہے، جتنی باتیں کی جائیں اس موضوع پہ کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک سنیں اور اس کے بعد اجازت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار بندے ایک پہاڑی پر تشریف فرما ہے۔ پہاڑی ہلی، زلزلہ آیا۔ جب زلزلہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری، پاؤں کی ٹھوکر مار کر یہ بات ارشاد فرمائی، اے زمین، اے پہاڑ، کیوں ہلتا ہے؟ کیوں ہلتا ہے؟ تجھے نہیں پتا تجھ پہ ایک نبی ہے؟ مطلب پہاڑ کو پتا ہے کہ مجھ پہ ایک نبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تجھے نہیں پتا تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، تجھ پر ایک صدیق کھڑا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچ کے ساتھ آیا اور جس نے اس سچ کی تصدیق فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے نہیں پتا کیوں ہلتی ہے۔ مفسرین کرام نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ زمین اس لیے خوشی میں جھومی، وہ زلزلہ نہیں تھا، وہ خوشی میں جھومی کہ آج میرے اوپر اللہ کا نبی کھڑا ہے۔ وہ اس خوشی میں جھوم اٹھی اور اس جھومنے کو ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ہم حضور سیدنا صدیق اکبر کے نام پر موسوم رکھتے ہیں۔
یہ آپ کے نام پر ہم اس مہینے کو مناتے ہیں. اس ماہ مکرم میں آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم محافل سجاتے ہیں. اللہ کریم جل مجدہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی حیا فرمائے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی نسبتیں ہیں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے ہمیں اس نسبت کی حیا کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے.